اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حقوق و فرائض کے حوالے سے ہمارا نیا مضامین کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی تھی کہ اولاد پر ان کا کیا حق ہے، اور اگر آپ اس دنیا میں کسی ہستی کو مسیحا کہہ سکتے ہیں تو آپ کے والدین ہیں۔ کوئی بندہ بھی اتنا ہمدرد، اتنا پیار کرنے والا، اتنا خیرخواہ دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جتنے والدین ہیں، اور ڈائریکٹ ان کی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ سکھی رہے، اچھی رہے، اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو والدین کی خدمت بچوں پر فرض ہے، بلکہ فرض پلس ہے، بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اولاد کے حقوق۔ جہاں والدین کی عزت تکریم ضروری ہے، وہاں پر اولاد کو بھی فل پروٹوکول دینا ضروری ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ کئی لوگ اپنے بچوں کو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں۔ مثلا دوست کھڑے ہیں، والد آتا ہے اپنے بچوں کو ڈانٹ پڑا دیتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، تو بچے پہ یہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یا چھوٹی چھوٹی بات پہ والدین بچوں کو ڈانٹتے رہیں، یہ بچے کی شخصیت پھر بنتی نہیں۔ بچے کو بچہ سمجھیں گے تو ہمارے معاملات حل ہوں گے۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ بھی ہماری طرح میچور ہے، پھر ہم بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو عزیز طلبہ، ایک ہے پیار، ایک ہے سخت رویہ۔ جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں، اس کا تقابل کرتے ہیں، تو پیار جیت جاتا ہے، سختی جو ہے وہ ہار جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے دماغ بنایا ہے، یہ جس کا بھی بنایا ہے، اس کو سختی پسند نہیں ہے، اس کو نرمی پسند ہے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی کہ ایک بندہ صبح صبح باغیچے میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں دانہ ہوتا ہے، وہ دانہ زمین پہ گراتا ہے، اور گرا کر جب واپس مڑتا ہے تو اس کے بعد پرندے آ کر اس کو دانہ چگنے لگ جاتے ہیں۔ 2-3 دن 4 دن ایسے ہوتا ہے، پھر جب وہ دانہ نیچے گراتا ہے تو پرندے اس کے ہوتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، کھانے لگ جاتے ہیں۔ پرندوں کی اس بندے کے ساتھ الفت اور محبت شروع ہو جاتی ہے، اور اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ پرندے اس بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہمیں یہ دانہ ملے گا۔ اور جب وہ بندہ ان کو نظر آتا ہے، پرندوں کو دور سے ہی، تو آپ پرندوں کی ایکٹیویٹی دیکھیں، وہ بدل جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو استقبال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں کبوتر بھی رکھے ہوں گے، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مرغیاں رکھی ہیں، وہ بھی اس طرح ہی کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ان ناؤن، جیسے یہ مختلف پرندے ہیں جو بندے کے ہاتھ میں نہیں آتے، وہ بندے سے دور رہتے ہیں، لیکن جب بندہ ان کو پیار کرتا ہے، دانہ دیتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے وہی پرندہ جو کوسوں دور رہتا ہے، وہ بندے کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، بندے کے کندھوں پہ آ جاتا ہے، بندے کے ہاتھ پہ آتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنا دانہ ہاتھ پہ رکھتا ہے تو پرندے آ کر دانہ ہاتھ سے بھی اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی تعلق داری نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح پیار محبت سے آپ ہر چیز کو جیت سکتے ہیں۔ پیار محبت سے فتح کرنا جو ہے آسان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ کیا ہے وہ سارا پیار سے کیا۔ یہ جو جنگیں کی گئی ہیں نا، غزوات ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، یہ ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی چوب لگانے سے ہوئی ہے۔ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن مشرکین اور کافروں نے سازشیں نہ چھوڑی، اور کسی نہ کسی بہانے سے کبھی یہودیوں کو ملا رہے ہیں، کبھی صابیوں کو ملا رہے ہیں، کبھی کسی ملک کو بنا رہے ہیں، تو مختلف قبائل کو اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسلمان جنگ کے لیے ان کو تیار ہونا پڑتا۔ لیکن یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا مسلمانوں کی، پھر مسلمان ان جنگوں کی وجہ سے ایک طاقت بنے، تو جو بندہ بار بار لڑتا ہے اس کو پھر ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہاتھ پہ دیا۔ فتح مکہ بغیر لڑائی جھگڑے کے ہاتھ میں ہوا۔ کیسے ہوا پتہ آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جب گئے نا مکہ کی طرف، تو مکے سے کچھ فاصلے پر ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کا وقت تھا۔ آپ نے کہا کہ ہر بندہ اپنا چراغ جلائے اور سارے کھلے کھلے بیٹھ جائیں۔ تو جب ہر بندے نے چراغ جلایا تو ایسے ہی لگا جیسے آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، کھلا میدان، جہاں تک نظر جاتی وہاں پر ان کو نظر آتا۔ تو ان کو ایک مشابہ ہو گیا، وہ دشمن کنفیوز ہو گیا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں تو یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، اتنی تعداد ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی، ہم ان کے ساتھ۔ تو صبح ہونے سے پہلے مکہ والے ذہنی طور پر سرنڈر کر گئے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت ابو سفیان لیڈر تھے، حلقہ احباب تھا، طاقت تھی، اسٹرینتھ تھی۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ہی ہاتھ کھڑے کر گیا ہے تو ہم کیسے کریں؟ تو پھر انہوں نے نا اپنا اسلحہ چھوڑ دیا۔ وہ ایسا شہر فتح ہوا مکہ کہ تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی کہ اتنا پرامن طریقے سے شہر فتح ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور پیار شامل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میں نے کرنا۔ جس طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ انتقام کی آگ اندر ہوتی ہے، جب کوئی قوم مفتوحہ ہوتی ہے تو پھر اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز طلبہ، محبت، پیار، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اور آپ جو ہے وہ تشدد کر کے کسی بھی بندے کا نہ دماغ چینج کر سکتے نہ دل چینج کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد وہ بات نہیں۔ اس لیے اولاد کے ساتھ محبت، پیار رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ خود چاہتے ہیں کہ وہ میری عزت کرے۔ اور اولاد جو ہے وہ اپنے والد کو ماڈل سمجھتی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ جب وہ صاحب اولاد ہوں تو ان کے اندر جو خرافات ہیں، جو کمی کوتاہی ہے، جیسے بہت سے والدین خود بے نماز ہوتے ہیں، جیسے وہ لیٹ اٹھنے کے عادی، جیسے وہ گالی گلوچ کرنے والے، جیسے وہ جھوٹ بولنے والے، بچے کے سامنے جھوٹی باتیں کرنی، یا جیسے وہ 2 نمبری سے پیسہ کمانے والے، جیسے منافقت رکھنے والے۔ تو سارا بچہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، وہ باپ کے کریکٹر کو پکڑتا ہے۔ اگر کوئی باپ
بانڈ ہے، مراسی ہے، جگتے لگانے والا ہے، وہ جذبات آٹومیٹکلی بچے کے پیدا ہو جائیں گے کہ میں نے بھی یہی کام کرنا۔ اسی طرح یہ پروفیشن ہے، پیشہ ور ایسے ہی ہوتے ہیں نا، باپ آرٹسٹ تھا، بیٹا بھی آرٹسٹ بن گیا، باپ گائک تھا، بیٹا بھی گانے والا بن گیا۔ تو جو چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، جو میرٹس اپنے اندر رکھیں گے، جو وصف آپ کے اندر ہوگا، بچہ اس کو قبول کرے گا۔ بدماش کا بچہ، اس کے اندر زیادہ چانسز ہے وہ بدماشی کرے گا۔ شریف النفس انسان کا بچہ طبعاً شریف ہو جاتا ہے۔ تو اب جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو اپنی باڈی پہ اس کی دسترس ہوتی ہے، جو گرپ ہوتی ہے، یا جو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہی پھر وہ الللے تللوں میں ہی رہے گا اور اپنے آپ کو منڈا سمجھے گا کہ جہاں جانا چاہتا ہوں جاؤں، جیسے کھیلتا ہوں کھیلتا رہوں، تو پھر بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بچے رول ماڈل سمجھتے ہیں والد کو، والدہ کو، تو وہی چیزیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، کوئی لوگ لاکھوں دیتے ہیں، کروڑوں دیتے ہیں، کوٹھیاں دیتے ہیں، مکان اور چیزیں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سارا نیٹ ورک تم دیتے ہو، ان سب چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کی تعلیم کا اہتمام کرو، اس کی تربیت کا اہتمام کرو۔ دو چیزیں آپ نے فرمائی، یہ بچوں کو دو۔ تو جو والدین ہیں نا، ان کی طرف سے سب سے جو اچھا عطیہ گفٹ ہوگا وہ اچھی تعلیم و تربیت ہوگا۔ اس لیے بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے کھیلنا، بچوں کی باتیں سننا، بچوں کی ضدیں پوری کرنا، بچوں کے ساتھ عقیدت پیار رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ عزیز طلبہ، جس نفس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی ہے نا، اگرچہ وہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، وہ بھی قابل احترام ہے۔ بتاؤ، یہ بلیاں ماری ماری پھرتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑی بلی ہوتی ہے وہ کسی طور پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بلونگڑے ان کو کہا جاتا ہے پنجابی میں، بچے، وہ گلی میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پریشان کرتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کے ان کے ساتھ بڑا کئی دفعہ تشدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ظلم پر مبنی بات ہے۔ جو جاندار ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور کسی طور پر بھی اپنے طرز عمل سے اس کو تکلیف نہ دی جائے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بعض اوقات ہم بلی کو مارتے ہیں نا، پتہ آپ کو، قیامت کے دن سخت، بلکہ بندے کو جہنم رسید کر دیا گیا کہ ایک بلی کو اس نے مارا تھا۔ بلی کو تشدد کر کے مارا تو اس نے، بلی نے کوئی نقصان کر دیا ہوگا، اس کے پرندے وغیرہ کو کھا گئی ہوگی، تو اس نے اس پہ تشدد کیا، اس کو جہنم ملی۔ تو اسی طرح اولاد پہ بے جا تشدد کرنا، اولاد کو مقام نہ دینا، ان کی انسلٹ کرتے رہنا، یہ بھی ظالمانہ انداز میں آتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو والدین کو اولاد کے لیے پورا نظام بنانا چاہیے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے تو اچھی گزرتی ہے، والدین محبت پیار پیسہ ہر چیز دیتے ہیں، لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ والدین بچے کے لیے اچھا ترکہ چھوڑ کر جائیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے کہ تم اس طرح نہ کسی کو چھوڑ کے جانا، اپنی آل اولاد کو، کہ تمہارے بعد وہ بھیک مانگتے ہوئے، تمہارے بعد وہ مفلسی میں زندگی گزاریں۔
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم نے صدقہ کرنا ہے نا، مثلا ایک بندہ امیر آدمی ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ وہ کسی کو دے سکے۔ اس کے والدین کا بچے کا حق ہے کہ والدین اس کو دیں، اس کو ترکہ دیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ عزیز طلبہ، یہ جو بچے ہیں یہ بہترین صدقہ بھی ہیں، پتہ آپ کو۔ اگر ان کو نماز روزے کی طرف رکھا جائے، اسلامک ایجوکیشن سے اس کو روشناس کروایا جائے، ترجمہ قرآن ان کو پڑھایا جائے، اور اسی طرح اخلاقیات کا ان کو درس دیا جائے، اچھی طرح پرورش ہو، تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ تو والدین کا بچے کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کو سارا کچھ ہم نے بتا دیا ہے۔ مین مسئلہ کیا ہے؟ مین مسئلہ عزیز طلبہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری کے حوالے سے بچے کو بڑا کچھ دے بھی دیتے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ایک مین ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ والدین خود نابلد ہیں اسلامک ایجوکیشن سے، اور وہ بچوں کو بھی ڈلیور کرنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچہ اللہ نہ کرے والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی اسلامک جو رولز ہیں، جو فرائض ہیں، اس پر کاربند رہیں اور بچوں کو اس کے حوالے سے مجبور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس پر دباؤ ڈالو اور مار پیٹ بھی تم کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ سنیں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، گھر والے جناب فارغ، وہ کوئی موبائل اور شغل میلہ، والد صاحب نماز میں جا رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا حق ادا کر دیا، میں نے بڑا کام کیا، میں نے 5 نمازیں کور کر لی۔ عزیز طلبہ، بچوں کو نماز کا کہنا والد کے لیے، والدہ کے لیے فرض ہے، اور اس بندے کی اپنی نماز ڈاؤٹ ہو جانی ہے جس نے بچوں کو نماز کی طرف نہ بلایا، اندازہ کریں۔ اور جو بندے اولاد کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کی اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، ان کو پھر نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ، تم نے تو بطور والد اپنا رول پلے ہی نہیں کیا، میرے پاس کیا لینے ہو؟ کیا تم اکیلی جان تھے؟ تمہارے حصے میں یہ اتنے بچے آتے تھے، آل اولاد آتی تھی، تو تم نے ان کے بارے میں غور ہی نہیں کیا۔ پھر آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت، خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان کو نہ سمجھاتے رہا کرو کہ نماز نماز نماز، جھوٹ سے بچنا، غیبت، چغلی، 2 نمبری، جھوٹ، جتنی معاشرتی برائیاں ہیں اس سے بچوں کو بچانا ضرورت ہے۔ تو ہمیں دوہرا انعام ملے گا اگر ہم نے کام کیا کہ ہم نے
خود بھی نمازیں پڑھی اور بچوں کو بھی سکھا دی تو اس کا دورہ اجر بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ایک شخص اپنی 2 بیٹیوں کو جوان کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ان کو بیاہ دیتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، میری قربت میں ہوگا وہ۔ ایسے آپ نے فرمایا، ایسے کیسے؟ ایسے فرمایا جیسے 2 انگلیاں۔ تو بندہ اولاد کے لیے اگر کوشش کرتا ہے، اللہ ریوارڈ دینے کے لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کا اس کو ریوارڈ ملنا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے، آرگنائزڈ ہے۔ اسلام نے پوری تنظیم بنائی ہے والدین کی کہ اس نے زندگی گزارنی کیسی ہے، کیا کیا پرفارمنس دینی ہے۔ یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، خوشی کے لیے۔ یہ انجوائمنٹ خوشی والی بات نہیں شادی کی۔ یہ بندہ ایک پورا پہاڑ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا ہے، شادی اس کو کہتے ہیں۔ پہلے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے، نان و نفقہ اور دیگر چیزیں، پھر اولاد ہو جائے، پھر اس کے، پھر اولاد کی تربیت، پھر اولاد کو سروسز مہیا کرنا۔ تو بندے کا کام ہے ہر وقت ان کے بارے میں چلتے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ان کو ریوارڈ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بہت زیادہ پذیرائی دے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناتا ہے یا قرآن کی تعلیمات سے نوازتا ہے، اس کی کوچنگ کرتا ہے، اس کو ترجمہ اور قرآن کے بارے میں دیگر مضامین جو آتے ہیں ان کو سمجھاتا ہے یا داخل کرواتا ہے، بچے پہ محنت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس والد کو تاج پہنائیں گے جو چاروں طرف روشنی کر دے گا۔ اتنا زبردست تاج ہوگا کہ اس نے اپنے بچے پہ محنت کی ہے۔ تو یہاں پر محنت کرنے سے بڑا کچھ ملنا ہے، اور والدین جو ہے وہ بہت اوپر لے جائیں گے۔ بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچہ نیک ہوگا، یہ دیکھ لیں بات، جو بچہ اچھا ہوگا قیامت کے دن، اگر اللہ نہ کرے والدین کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، یہ کام کیا ہے، ان کا پردہ جو ہے برائیوں کا زیادہ ہے، نیکیوں کا کم ہے، ان کے لیے جہنم کی بات ہو جاتی ہے۔ تو جو نیک اولاد ہوگی وہ اس کے لیے حصار بنے گی، روک لیں گے کہ یا اللہ میرے والدین ہیں، میں، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ یا اللہ ان کی ریکویسٹ پہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہی نا، ہم نے تو دنیا داری میں ایسے کھبے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ پتہ ہے کہ والدین کیا ہیں اور نہ پتہ ہے اولاد کیا ہے۔ ہم بس چکر میں پڑ گئے ہیں، جینا اور سونا، کھانا اور پینا، پھرنا بھاگنا۔ گرمی آ گئی ہیں، ساری رات بھاگتے پھرتے رہو، صبح پتہ ہی نہیں ہے کیا ذمہ داری ہے، جس کے نتیجے میں پھر بندے کو ہے نا جو کچھ ملتا ہے عزیز طلبہ اس کی نیت پر ملتا ہے۔ جب بندے کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ یہ میری اولاد میرے لیے کچھ کرے یا کرے گی، تو اس کا انگلش میڈیم اسکول، صبح رکشہ آ رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، ٹیوشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، بس بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ والدین کو چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں، دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، ان کی جو مسز آتی ہیں ان کا اپنا دماغ ہوتا ہے، وہ والدین پڑھا کے تھک جاتے ہیں، کسی جگہ پر بچہ پہنچتا ہے، بچہ کہتا ہے اچھا جی السلام علیکم، وہ اتنا روڈ ایٹیٹیوڈ بنا لیتے ہیں، والدین کہتے ہیں اچھا تم جاؤ یار بس ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ روتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا کیا، کتنی لوگوں سے قرض لیے،
کتنی منت سماجت کی، کتنے ارینجمنٹس کیے ہیں، لیکن بچہ پڑھا لکھا کہتا ہے ابو بس میرے سے لیجیے چلے جائے۔ تو جس بچے کی تربیت کی گئی ہوگی ہے نا، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ یقین کریں بچے ایسے ایسے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ ان کی پوٹی تک بچے صاف کرتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں، اولاد اچھی ہوتی ہے۔ ان کے منہ میں، والدین کے منہ میں کھانا خود ڈالتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کے کپڑے پہناتے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جب تک میرے والدین ٹھیک نہیں ہوں گے میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ یہ پھر اس کی انویسٹمنٹ فائدہ دیتی ہے۔ تو گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو کچھ لو۔ تو والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے سارے نظام کو منظم کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کو شوبہ ملے گی، فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ والدین کو جو ہے وہ تاج پہنائے گا، فل پروٹوکول ملے گا، ریشمی کپڑے پہنائے گا، بادشاہ جیسا لباس پہنا دینا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی خدمت کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔